السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ قابل احترام ذمہ داران مسجد و محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کے مقابلے میں دینی پروگرام میں شرکت یقیناً یہ قابل تعریف اور یہ قابل ذکر ہے۔ خطبہ جمعہ میں حاضری یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے، وہاں اسے اختیار نہیں دیا گیا، چاہیں تو حاضر ہوں اور چاہیں تو غائب ہو جائیں۔ لیکن دیگر جو اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں جو مختلف مساجد میں منعقد کیے جاتے ہیں، ان دینی اور تربیتی پروگرامز کے پیچھے جو نیک مقاصد ہوتے ہیں، لوگوں کو دین سے قریب کرنا، وقتاً فوقتاً دلوں میں پائی جانے والی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احساس دلانا، اپنے آپ کو دین سے اور اسلام سے ہمہ وقت جوڑے رکھنا، یہ وہ نیک مقاصد ہیں جن مقاصد کے ساتھ یہ پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات و خواتین کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی، اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خوشخبری کا ہم سب کو مصداق بنا دے۔ اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہاں سکینت نازل ہوتی ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مقدس جماعت ہے فرشتوں کی، اس مقدس جماعت کے پاس ان احباب اور حضرات و خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع مجھے اور آپ کو فراہم کیا کہ تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور کچھ باتیں دین کے حوالے سے ہم سنیں اور سنائیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، ہمارے اعمال میں پروردگار خلوص اور للہیت پیدا فرمائے، دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ اور جو وقت ہم کھپا رہے ہیں، باہر لوگ بہت مصروف ہیں، اپنی اپنی دنیا میں لوگ مگن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تھوڑی دیر اس کے دین کی خاطر جو وقت کی قربانی دینے کا جو موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اس کو اللہ میرے اور آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، دین اسلام کی یہ بہت بڑی اور نمایاں خصوصیت ہے کہ یہ دین اپنے ماننے والوں کے سامنے جن عقائد کو پیش کرتا ہے، جن اصولیات اور بنیادی باتوں کو پیش کرتا ہے، وہ سب واضح ہیں، ان میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ دین کے حوالے سے اسلام کا تصور بہت واضح ہے، اور دین کی پہچان اسلامک عقیدے سے ہوتی ہے۔ دین اسلام کی حقیقت میں پہچان عقیدے سے ہوتی ہے، اور ایک انسان کا عقیدہ اس کے افکار، نظریات، خیالات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ جس طریقے کو اپنا رہا ہے، جس مذہب کے پیچھے وہ چل رہا ہے، وہ مذہب حقانیت پر مشتمل ہے یا اس مذہب کی تعلیمات بطلان پر ہیں یا باطل پر ہیں۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشیر اور نذیر کے عظیم منصب پہ فائز کیا، تو اس موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں پائے جانے والے باطل افکار و نظریات اور عقائد کو آپ نے دور کیا، اور ایسا واضح اور صاف و شفاف عقیدہ پیش کیا جس عقیدے میں اطمینان ہے، جس عقیدے میں راحت ہے، جس عقیدے میں سکون ہے، جس عقیدے میں دنیاوی اور اخروی نجات اور کامیابی ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرما دیا، اس راہ پہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چھوڑا، جس دلیل پہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چھوڑا، یہ راستہ بہت واضح ہے اور یہ دلائل بہت کلیئر اور واضح ہیں، اور اس راستے سے وہی گمراہ ہوگا جس کا گمراہ ہونا مقدر میں لکھ دیا گیا ہو۔ عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے موضوعات اور بہت سارے پہلو آتے ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے علماء اور خطبہ کو جو وقتاً فوقتاً عقیدے کے موضوعات امت کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا قدم عقیدے کے باب میں نہ ڈگمگا جائے اور اس کے اندر کسی طرح کی کمزوری نہ آ جائے۔ دوستو یاد رکھنا، عقیدے میں کمزوری یہ آخرت کی تباہی ہے، عقیدے میں کمزوری یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، عقیدے میں کمزوری یہ لعنت الہی کا سبب ہے، اور اسی لیے عقیدے کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے، اور یاد رکھنا کہ جب صحیح عقیدے کو اپنانے کی بات آئے اس میں ذرہ برابر کسی سے ہم کمپرومائز نہیں کرنا، صحیح عقیدے کو دل سے قبول کرنا اور اسے اختیار کرنا اور اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر پائی جانے والی عام کمزوری ہے کہ ہم نے دین اسلام کے موضوعات میں سب سے زیادہ اگر کسی موضوع کو نظر انداز کیا تو عقیدے کا موضوع ہے۔ عرب کی دنیا آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو کہ سال بھر رمضان کے علاوہ 11 مہینے عقیدہ اور فقہ پر جو ہے کلاسز ہوتی ہیں اور مختلف محاضرات ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جو مسلمان ہے وہ عقیدے کی باریکیوں سے واقف ہوگا اور عقیدے کے باب میں بڑا مضبوط ہوگا، اس کا قدم کہیں ڈگمگائے گا نہیں۔ اسماء و صفات کے باب میں اس کا عقیدہ بہت واضح ہوگا، توحید ربوبیت اور الوہیت، ایمان اور اسلام کے حوالے سے جو بنیادی جو معلومات ہیں ان سب میں وہ بالکل مضبوط ہوگا، اور ذرہ برابر بھی کوئی پیچیدگی اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی۔ عقیدے کے موضوعات کو ہم نے نظر انداز کیا، آپ دیکھ لیجئے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے ایکٹیویٹیز کیسے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، اور ہمارے تعلقات جو ہے کن بنیادوں پہ ہم جو ہے قائم کر رکھے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے
جو اچھے گھرانے اور خاندان سے ہوتے ہیں لیکن عقیدے کے باب میں بڑی کوتاہیاں ان کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے عقیدے پر توجہ دیجیے گا اللہ کے بندو، عقیدہ سیکھیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جاننا چاہیے کہ معبود برحق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں جانیں اور اس کی نازل کردہ شریعت کے بارے میں جانیں اور اس نے جو عطا کی رسالت اور پیغمبر انسانیت اس کے بارے میں جانیں، تبھی چل کر انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا دوستو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عقیدہ سیکھتے تھے اور عقیدہ سیکھنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کہا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور ہم چند نوجوان تھے، وَنَحْنُ فِتْيَةٌ، اور ہم چند نوجوان تھے، تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ، ایمانا، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، عقیدہ سیکھا، اس کے بعد قرآن مجید کو سیکھا، اور اس قرآن مجید اور ایمان کو سیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ خاص کر ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف بت پرستی کا ماحول ہے، گھر سے باہر انسان قدم رکھتا ہے تو عقیدے کی کوئی ضمانت نہیں، عقیدے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ گھر میں مسلمان تھا اور باہر کی زندگی میں اس قدر متاثر ہوا، باہر کی زندگی سے گھر واپس لوٹا تو مرتد بن کے لوٹا، اپنے عقیدے کا سودا کرتے ہوئے لوٹا، اپنے عقیدے کو گواتے ہوئے لوٹا۔ تو آج اللہ کے بعض بندوں کا یہی حال ہے دوستو، توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو نہیں سنبھال رہے ہیں۔ تو ایسے موضوعات بہت ضروری ہیں، خاص کر عقیدے کے حوالے سے۔ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیپٹر جس کو لے کر بعض احباب پریشان لگتے ہیں کہ مولانا اس جو ہے چیپٹر کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے گا۔ بہت سارے معاملات میں دل مطمئن رہتا ہے، لیکن جب اس چیپٹر کو ہم لیتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، دل میں بکھرے بکھرے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کی جب تک صحیح وضاحت نہ ہو پائے تو سمجھ لیجئے گا بعض اللہ کے بندے بظاہر صوم و صلاح کے پابند ہوتے ہیں، پابند شریعت ہوتے ہیں، پابند سنت ہوتے ہیں، مساجد سے تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن اس چیپٹر میں کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے کو گوا بیٹھتے ہیں اور اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سلسلے میں نازیبا اور نامناسب الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ میری مراد یہ جو چیپٹر ہے جس پر انشاءاللہ ہم کھل کر آپ سے گفتگو کریں گے وہ ہے باب الایمان بالقدر۔ تقدیر کے حوالے سے کچھ اہم معلومات باذن اللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معلومات، جن معلومات کو سن کر تقدیر کے حوالے سے باذن اللہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ اشکالات بھی ہوں، ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ وہ اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی کوئی اشکال جو ہے اگر باقی رہ جائے تو آخر میں 10 منٹ انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ اس میں انشاءاللہ خاص کر اس موضوع کے حوالے سے اگر چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی عام جو ہے دینی موضوع ہے اور اس پر آپ اگر جو ہے کچھ پوچھنا چاہیں انشاءاللہ 10 منٹ کا موقع دیا جائے گا آخر میں، تاکہ آپ اس 10 منٹ میں جو ہے اپنے کچھ اشکالات کو جو ہے ہماری خدمت میں رکھیں۔ ہم انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکے تو ان کے اشکالات کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے باذن اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، تقدیر پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ وہ مشہور حدیث جسے علماء نے حدیث جبریل قرار دیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں، انسانی بھیس میں آئے تھے، اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس واقعے کے اختتام پہ آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہاری خدمت میں آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو اس میں
ایمان اور اسلام کے حوالے سے جو واضح باتیں بتائی گئیں وہ یہ، خاص کر ایمان کے حوالے سے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، اللہ پہ ایمان لانا یہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، خواہ وہ تقدیر بھلی ہو کہ یا بری، خواہ وہ تقدیر اچھی ہو کہ یا بری، اس تقدیر پہ ایمان لانا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تقدیر پر بندے مومن کا جو ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی زندگی خیر سے جڑ جاتی ہے اور اس کی زندگی خیر کی عبارت اور خیر سے عبارت بن جاتی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر مؤمن بندے کے حق میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو مؤمن بندے کے حق میں وہ فیصلہ ہر ناحیے سے خیر اور بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ ما كان الله ليقضي الله للمؤمن الا كان له خيرا، اللہ تبارک و تعالی بندے مومن کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ اس کے حق میں باعث خیر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اسے کوئی برائی لاحق ہو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنا اس کے حق میں خیر ہے، اگر اسے کوئی اچھائی یا خوشخبری یا کوئی کامیابی یا اسے کوئی نعمت ملے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ شکر بجا لاتا ہے اور شکر بجا لانا اس کے حق میں باعث خیر ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے زندگی خیر سے جڑ جاتی ہے دوست۔ اور یہ تقدیر ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کن بنیادوں پہ لکھی؟ سب سے پہلی بات، صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اور سے سنیے گا کہ تقدیر اللہ نے کب لکھی، تقدیر اللہ نے کب لکھی؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ نے جب آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، درخت و حجر کو اللہ نے پیدا کیا، تو کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا۔ اور قلم کو اللہ نے پیدا کر کے کہا کہ اکتب، اے قلم لکھ۔ قلم نے پوچھا ما اکتب، اے اللہ میں لکھوں کیا؟ تو کہا کہ ہر مخلوق کی تقدیر کو تو لکھ۔ تو اس وقت قلم نے ہر مخلوق کی تقدیر کو لکھا، اور اس کے بعد رفعت الاقلام وجفت الصحف کہ قلم کو اٹھا لیا گیا۔ اب اس کے بعد اس میں ذرہ برابر کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور کسی چیز کی اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو لکھا وہی اس کائنات میں بپا ہونے والا ہے اور بپا ہوگا اور رونما ہوگا۔ اور یہ تقدیر اللہ نے کب لکھی؟ کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی۔ اور یہ تقدیر ہے کہاں؟ یہ تقدیر لوح محفوظ میں ہے، یہ تقدیر لوح محفوظ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقدیر اللہ نے لکھی اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ تقدیر میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیاہی سوکھ گئی اور قلم کو اٹھا لیا گیا۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟
جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يرد القضاء الا الدعاء، صحیح حدیث ہے، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، لیکن دعا کیجئے گا، دعا سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ مولانا ابوالبیان حماد علیہ الرحمہ کا ایک شعر آپ نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا جو کام و تدبیر سے نہ نکلے تو کیوں نہ پھر وہ دعا سے نکلے، جو کام و تدبیر سے نہ نکلے تو کیوں نہ پھر وہ دعا سے نکلے۔ تو دعا میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کیجئے گا، رشتوں کو جوڑا کیجئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا رشتوں کو جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، کہ عمر میں اگر کوئی چیز اضافہ کر سکتی ہے وہ آپ کی نیکیاں ہیں، نیکیاں کیجئے گا عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اگر رشتوں کو جوڑتا ہے تو صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو دعا سے تقدیر بدلتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے تقدیر لکھ دی، اور لوح محفوظ میں اللہ نے تقدیر کو رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اِنَّا خَلَقْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر کے تحت جو ہے اس نے پیدا کیا۔ تقدیر میں اس چیز کا وجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لے آیا، اگر تقدیر میں کسی کا عدم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بروئے کار نہیں لایا۔ تقدیر کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، تو پھر دعا سے تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ پھر نیکیاں کرنے سے عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے ہماری عمر میں، زندگی میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اب یہاں جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی ان باتوں کو غور سے سنیے گا دوستو۔ جہاں تبدیلی کی بات ہے، جہاں تبدیلی کی بات ہے، تقدیر کو بدلنے کی بات ہے، یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور وہ مبارک رات کون سی ہے؟ قدر والی رات ہے۔ اور قدر والی رات کو قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کہ اہل علم نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہر مضبوط امر کے اللہ تعالیٰ بے فیصلے فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یعنی قدر والی رات، ایک سال کی تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، لوح محفوظ سے ہر مخلوق کی، انسان کی تقدیر نکالی جاتی ہے، اور ایک سال کی تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اور جو کچھ تبدیلی ہوتی ہے نا، یہ تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ فرشتے کے پاس جو تقدیر ہوتی ہے، جو صحیفہ ہوتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں میں آپ کو، عبداللہ، اللہ کا ایک بندہ جس کی عمر 90 سال ہے، اس نے دعا کی، صلہ رحمی کی، نیکیاں اس نے کی، عمر میں اضافہ ہو گیا، 90 پر 5 سال ہو گئے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس میں +5 جو ہے یعنی 5 سال کا اضافہ فرماتے ہیں۔ اصل اس کی عمر 90 سال تھی اور اس نے کوئی خاص نیکی کی، اس نیکی کی وجہ سے اس کی عمر میں اضافہ ہوا، اور یہ جو 5 سال کا اضافہ ہوا وہ فرشتوں کے پاس جو تقدیر ہوتی ہے اس تقدیر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اس تقدیر میں اضافہ ہوا تو یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ اگر اس میں یہ بات نہ لکھی ہوتی، یہاں تقدیر نہ بدلتی، پہلے سے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے۔
अगर लौहे महफूज में ये बात लिखी हुई हो तभी यहाँ वो बदलेगी। अल्लाह ताला आपको दुआ की तौफीक देंगे, सिला रहमी की तौफीक देंगे, नेकी की तौफीक देंगे और नेकी कर बैठेंगे आप। अगर वो बात आपकी तकदीर में ना हो तो वो मौका ही आपको नहीं मिलेगा। बस समझ में आ रही है। अब जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मशहूर हदीस है, आप जानते हैं कि जब इंसान माँ के पेट में होता है तो 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में होता है और फिर उसके बाद 40 दिन तक जमे हुए खून के लोथड़े की शक्ल में होता है और फिर उसके बाद 40 दिन तक माँ के पेट में बच्चा मुग़्ग़ह यानी गोश्त के टुकड़े की शक्ल में होता है और जब माँ के पेट में बच्चे की मुद्दत 120 दिन पार हो जाती है यानी 4 महीने मुकम्मल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं और फरिश्ते वहां आते हैं और उस बच्चे में अल्लाह के हुक्म से रूह फूंकते हैं और वहां से जिंदगी की शुरुआत होती है। असल बच्चे की जिंदगी की शुरुआत माँ के पेट में कब से होती है? 4 महीने से होती है यानी 120 दिन से। और उसके बाद 4 बातें वहां लिखी जाती हैं। फयु उमरु बिअरबई कलिमात, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 4 बातें वहां लिखी जाती हैं। वो 4 बातें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी रोजी रोटी लिखी जाती है और इसी तरह से उसकी मुद्दत वहां लिखी जाती है, कब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहेगा, कितना कमाएगा, कितने पैसे वो पाएगा, वो रोजी रोटी वहां लिखी जाती है। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अमली, उसके अमल को लिखा जाता है कि आप दुनिया में आकर किन किन अमाल को अंजाम देंगे। और फिर आगे फरमाया कि वह शक़ीन अम सईद, वो नेक बख्त होगा, बदबख्त होगा या नेक बख्त होगा, ये बात भी उसी मौके पे लिखी जाती है। 4 बातें लिखी जाती हैं, एक रोजी रोटी के बारे में और फिर दूसरी बात वो कब तक दुनिया में जिंदा रहेगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी मुद्दत कितनी होगी दुनिया की, और फिर तीसरी बात जो लिखी जाती है वो उसके अमल के बारे में, और चौथी बात जो लिखी जाती है वो नेक बख्त है या बदबख्त है, वो मुस्तकबिल में दुनिया में आने के बाद अच्छा इंसान होगा या बुरा इंसान, ये बात लिखी जाती है। सहाबा ने ऐसी रिवायात को सुन के अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी जब सारी बातें पहले से तय हैं तो फिर अमल की क्या जरूरत? इसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मौलाना जब पहले से अल्लाह ने तकदीर लिख दी है कि ये मुसलमान है और ये काफिर, ये जन्नती है और ये जहन्नमी, ये फरमा बरदार है नाफरमान, तो फिर अमल की क्या जरूरत? ये वो सवाल है जो हर इंसान के जहन में आता है और सहाबा के जहन में भी सवाल आया तो पूछ दिया अल्लाह के नबी से, तो फिर अमल की क्या जरूरत है अल्लाह के नबी? उस मौके पे अल्लाह के नबी ने बेहतरीन जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इअमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ा ला, अमल करते जाओ, हर एक को वही मुयस्सर होगा जिसके लिए वो पैदा किया गया है, हर एक को वही रास्ता हमवार होगा, हर एक को वही रास्ता हम आसान होगा जिसके लिए वो पैदा किया गया है। अगर वो साहिब खैर है तो खैर का रास्ता उसके लिए हमवार होगा, अगर वो साहिब शर है तो शर का रास्ता उसके लिए हमवार होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकदीर लिखी है ना दोस्तों, इस तकदीर को लिखने में अल्लाह ने जर्रा बराबर ना इंसाफी ना की, उसने जर्रा बराबर जुल्म ना किया। ये पहले इस बात को अपने जहन में बिठा लें। अभी कुछ अहम बातें हम आपकी खिदमत में रखेंगे, वो मालूम करने से पहले ये नुक्ता आप जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में अपना तारुफ कराते हुए कहा, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आपका परवरदिगार बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, अल्लाह ताला बंदों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बात अल्लाह के बंदों के जहनों में ये बात आती है, हम बड़े पारसा और परहेजगार हैं, फिर भी जिंदगी में उलझने हैं, मसाइल हैं, मशाकिल हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं,
ناکامیاں ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جو دین سے بہت دور ہے لیکن بہت نوازا جا رہا ہے، بہت خوش ہے، کامیابی اس کے قدموں پہ، کامیابی اس کے قدموں کو چوم رہی ہے، تو کہیں نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ ظلم والا معاملہ تو نہیں کیا، میری پیشانی اس کے آگے جھک رہی ہے، میں بار بار سجدے کر رہا ہوں، میں بار بار اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، تو پھر بھی میری زندگی میں آزمائشیں کیوں؟ دوستو یہ سمجھنے کے لیے اب جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، ان باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، تقدیر کا مسئلہ باذن اللہ حل ہوگا۔ اس کے بعد ہم آپ کو پیغام دیں گے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد جو میرے اور آپ کا ایک بنیادی جو ہے عقیدہ ہے، تو یہ ایمان لانے کے بعد ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ مختصر وقت میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تقدیر کے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے دوستو 4 باتیں میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ 4 باتیں سمجھ لیجئے گا، تقدیر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر 4 باتیں آپ سمجھ لیں تو تقدیر کا مسئلہ کیا ہوا؟ حل ہوا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے علم کو سمجھیے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے اللہ کا علم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے علم میں کمی ہے، نقص ہے، اور کمزوری اور کوتاہی ہے ہمارے علم میں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ جب روح کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، جب یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا، جب مشرکین مکہ نے یہودیوں سے مطالبہ کیا، اور رمضان کے دروس میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی کہ 3 سوالات مشرکین کی جانب سے آئے اور انہوں نے یہودیوں سے ان سوالات کو حاصل کیا، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب الکہف کے بارے میں، اور روح کے بارے میں، اور 2 کے تفصیلی جوابات دیے گئے قرآن مجید میں، ذوالقرنین اور اصحاب الکہف کے بارے میں، لیکن روح کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا علم ہے، اور قیامت تک واللہ کوئی بندہ روح کے بارے میں سراغ نہیں لگا سکتا ہے۔ دنیا ترقی کر گئی اور ترقی کرتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس نے ذہنوں کو حیرت میں ڈال دیا، عقلوں کی اس نے ایسی اپیل کی کہ ہماری عقلیں حیرت میں پڑ گئیں۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ دنیا بہت آگے جو ہے جا رہی ہے، اس کے باوجود یہ دنیا عاجز ہے، سائنسدان عاجز ہیں، ترقی یافتہ دور عاجز ہے کہ انسان کے اندر پائی جانے والی روح جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، جب یہ روح نکل جاتی ہے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس روح کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ اتنی جو ہے ترقی یافتہ جو ہے چیزیں آج ہیں، اس کے باوجود روح کے بارے میں، اس جان کے بارے میں آج تک کسی نے جو ہے معلومات جو پیش نہ کر سکا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اس کا علم صرف اللہ کو، تو ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے علم میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے علم کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، حقیقت میں غیب کے بارے میں صرف اللہ کو علم حاصل ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے ان سب کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر درخت کا ایک پتا بھی نیچے گرتا ہے تو اس پتے کے گرنے کا علم بھی اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ اتنا عظیم رب ہے ہمارا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ مخلوقات اللہ کے علم کا ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علم کا ہم ذرہ برابر احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم اس قدر کشادہ ہے۔
اور اسی لیے حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جب یہ لوگ کشتی پہ جا رہے تھے، اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ سے پانی کا ایک قطرہ اور بوند اپنے جو ہے چونچ میں اس نے لیا اور وہ پرواز کر گئی۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ کے علم کو واضح کیا اور سمجھایا، اے موسیٰ جانتے ہو اللہ نے مجھے، تمہیں اور اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں انہیں جو علم دیا ہے نا، یہ علم بس اس قطرے کی مانند ہے اس سمندر کے مقابلے میں جو قطرہ اس چڑیا کے چونچ میں موجود ہے، اور بقیہ یہ پورا سمندر یہ اللہ کا علم ہے، کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ سمندر کی تاریکیوں میں اگر کوئی ایک دانہ بھی وہاں پایا جاتا ہے، اگر کوئی خشک یا کوئی تر اگر وہاں پر ہو تو اس کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے، اور وہ علم واضح کتاب میں موجود ہے۔ دوستو اللہ کے علم کو سمجھیں، ہم سب سے پہلے تقدیر کو سمجھنے کے لیے اللہ کے علم کو سمجھنا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات میں بپا ہونے والا ہر معاملہ کھلی کتاب میں موجود ہے، اور یہ اللہ کے علم کے تابع ہے۔ اللہ کے علم میں جو باتیں تھیں اللہ نے ان باتوں کو قلم کے ذریعے لکھا، اور اللہ کا علم کیسا؟ اللہ کا علم ماضی کو بھی حاصل ہے، حاضر کو بھی حاصل ہے، اور مستقبل کو بھی حاصل ہے۔ ماضی کو کیسے؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے بارے میں، اقوام بعیدہ کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا، یہ قوم نوح، یہ قوم لوط، یہ قوم ابراہیم، یہ قوم موسیٰ، یہ قوم عاد، اور یہ قوم سمود، یہ قوم شعیب۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان قوموں کا جو ہے تذکرہ کیا، جبکہ اللہ کے نبی اس موقع پر وہاں موجود نہ تھے۔ قرآن مجید میں ان قوموں کی حقانیت کو بیان کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اللہ کو ماضی کا علم بھی جو ہے حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، اللہ حال کو بھی جانتا ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، یاد رکھو آپ، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے واقف ہوتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، انه علیم بذات الصدور، یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر جیسی آیات کریمہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے۔ پتا کیا چلا؟ اللہ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، ہم بیٹھے ہم سناتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو اس ادا سے بھی اللہ واقف، بند کمرے میں آپ کی ہر ادا سے اللہ واقف، دھوکہ دیتے ہوئے سامنے والے کو اسے احساس نہ ہو، اللہ کی ذات اس سے واقف ہے۔ آپ کے دل میں جو خیالات جو ہے امنڈتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، جسے آپ زبان پہ نہیں لائے، جسے آپ عملی زندگی میں نہیں لائے، سینے میں وہ بات چھپی ہوئی ہے، اس چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور فیوچر کے بارے میں کیسے؟ آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے جو باتیں قرآن میں بتائی گئیں اور اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئیاں فرمائیں، آپ انہیں پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ واللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اللہ فیوچر کو بھی جانتا ہے، یہ معاملہ پوری طرح سے واضح ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ کئی احادیث، خاص کر قرب قیامت جو حوادث بپا ہوں گے اور جو واقعات رونما ہوں گے، اللہ کے نبی نے جن چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو بیان کیا، وہ ساری چھوٹی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے، تو ایک مومن کا ایمان اور جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اس کا جو عقیدہ تھا اور جو ایمان تھا اس ایمان میں اور بڑھوتری ہوتی ہے۔
بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فیوچر کے بارے میں بھی جانتا ہے، تو آخرت کے سلسلے میں جو واقعات اور قیامت کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ پڑھا کیجئے گا، اور اپنی آنکھوں سے جو ہم مشاہدہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئیاں وحی کی روشنی میں آپ نے فرمائی، وہ ساری باتیں اب یہ کے بعد دیگرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ تقریباً چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ تو اللہ کا علم ہے، اللہ نے جن باتوں کو لکھا تو ان باتوں میں اللہ کا ارادہ بھی تھا اور اللہ کی مشیت بھی تھی۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کا علم، اور دوسری بات اللہ نے ان باتوں کو لکھا کہاں؟ لوح محفوظ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض الا باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے اس کائنات میں جو بھی مصیبت اور جو بھی ہنگامہ بپا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے حکم ہی سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کہا کہ ان ذالک فی کتاب، جو کچھ حوادث اور واقعات کائنات میں رونما ہوتے ہیں وہ سب کتاب میں جو ہے وہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ کتاب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ہم سب کی تقدیر موجود ہے، اللہ کے علم میں جو باتیں تھیں اللہ نے ان باتوں کو لکھا، اور اللہ نے جن باتوں کو لکھا ان باتوں میں اللہ کی مشیت بھی کار فرما تھی اور اللہ کا ارادہ بھی کار فرما تھا، اور اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے، اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس مشیت و ارادے کے تحت یہ کائنات چلتی ہے اور کائنات میں یہ حوادث جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ تو تین باتیں ہم نے آپ کے حوالے کی، پہلے اللہ کا علم، پھر اللہ نے ان باتوں کو لکھا جو اس کے علم میں یہ باتیں تھیں، اور جن باتوں کو اس نے لکھا ان باتوں میں اللہ کی مشیت بھی تھی۔ دوستو تقدیر کے حوالے سے مشیت الگ ہے اور رضامندی الگ ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، جسے بعض ہمارے نوجوان کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو میں سگریٹ نہیں پیتا، اگر اللہ چاہتا تو میں ڈرگز نہیں لیتا، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ غلطی نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا؟ اللہ کی جو مشیت ہے اس مشیت کا غلط سہارا لینا۔ دیکھیں دوستو، پہلا ہمارا جو ہے عقیدہ کیا ہے؟ کائنات میں جتنی چیزیں رونما ہوتی ہیں وہ سب اللہ کی مشیت کے تحت۔ قل کل من عند اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے چلتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر شر کا صدور بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو دیکھیے گا دوستو، مشیت الگ ہے اور رضامندی الگ ہے۔ ایک مومن کی جستجو مشیت کو پانے میں نہیں، ایک مومن کی جستجو اللہ کی رضامندی کو پانے میں ہے۔ مثلا کافر کے کفر میں اللہ کی مشیت ہے، لیکن کافر کے کفر میں اللہ کی رضامندی نہیں۔ مومن کے ایمان میں اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ ایک گنہگار کے گناہ میں اللہ کی مشیت ہے، لیکن گنہگار کے گناہ میں اللہ کی رضامندی نہیں۔ فرما بردار کی فرما برداری میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ اور ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ اللہ کی رضامندی کو پانے کی جستجو کرو، کیونکہ اللہ نے جنت رضائے الہی میں رکھی ہے، اللہ نے جنت رضامندی میں رکھی ہے، اللہ نے کامیابی رضامندی میں رکھی، مشیت میں نہیں۔ تو مشرکین کے شرک میں بھی اللہ کی مشیت، کافر کے کفر میں بھی اللہ کی مشیت، منافق کی منافقت میں بھی اللہ کی مشیت، لیکن اس میں اللہ کی رضامندی شامل نہیں۔
تو لہٰذا یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت کچھ اور ہے اور اللہ کی رضامندی کچھ اور، ورنہ اللہ کے بعض بندے کچھ کام کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے اللہ کی جو ہے مشیت ہے، غلطی کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مشیت ہے۔ غلطی کر کے اللہ کی مشیت مت کہو، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بھی جو ہے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر تمہاری زندگی میں کوئی نافرمانی گناہ کے کام اگر سرزد ہوتے ہیں اللہ کی طرف منسوب مت کرو اسے، بلکہ کہو کہ یہ میرے نفس اور میرے نفس کا جو ہے نتیجہ ہے، اور یہ میرے نفس کی پیروی کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ برائی میری زندگی میں جو ہے آئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے دوستو، ہر یعنی کائنات کا ذرہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت سے چلتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برائی کر کے تقدیر کا سہارا دے دیں، تقدیر کا حوالہ دے دیں۔ اگر تقدیر میں یہ بات نہ ہوتی تو میں ایسا کیوں کرتا، اگر تقدیر میں یہ گناہ نہ لکھا گیا ہوتا تو ہم ایسا کیوں کرتے، ایسی بات نہیں ہے دوستو، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین، اللہ نے دونوں راستوں کی وضاحت کر دی، یہ راہ کفر ہے اور یہ راہ شکر ہے، یہ راہ جنت ہے اور یہ راہ جہنم ہے، یہ راہ مغفرت ہے اور یہ راہ غضب ہے۔ اب ہمیں جو اختیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ راہ جو ہمیں جنت تک پہنچائے، اس کی رضامندی تک پہنچائے، اسے اپنانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تقدیر پر دیکھیے، ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کا علم، اور اللہ کے علم میں جو باتیں تھیں ان باتوں کو اس نے لکھا، اور جن باتوں کو اللہ نے لکھا ان باتوں میں اللہ کی مشیت بھی کار فرما تھی، اور اللہ کی مشیت جن باتوں میں کار فرما تھی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو وجود میں لایا، اللہ نے ان باتوں کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا اسی نے سب کو کیا، پیدا اسی نے سب کو کیا۔ تو مطلب یہ ہے اس کائنات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ اللہ کی مشیت کے تحت۔ اب دیکھیے گا دوستو، ایک عبداللہ ہے، اللہ نے اس کے حق میں ایمان کا جو فیصلہ کیا، وہیں پر ایک اور کافر بندہ ہے، اس کے حق میں اللہ نے کفر کا فیصلہ کیا۔ یہ نہ سمجھ لیجیے آپ اس کافر پہ اللہ نے ظلم کیا اور اس عبداللہ پر اللہ نے رحم کا معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے وہ کافر کفر کا مستحق اور یہ عبداللہ ایمان کا مستحق۔ جیسے آپ کو پہلے سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع ہو، اگر آپ نے اسے لکھ دیا اور آپ کی اس کتابت کے مطابق اگر وہ چیز آئے، تعجب کرنے والی بات ہے گئے تو کہا کہ نہیں، ہمارا علم کمزور ہے، ہم اپنے علم کے مطابق تقدیر کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم اپنے علم کے مطابق تقدیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ تقدیر کا مسئلہ اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے علم کو سامنے رکھیے گا، تقدیر کا واللہ ہر مسئلہ حل ہوگا۔ تو جیسے آپ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے گنہگار ہے اور ایک فرما بردار ہے، تو فرما بردار کے حق میں فرما برداری کا فیصلہ اور گنہگار کے حق میں گناہ کا فیصلہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، یہ گناہ کا جو ہے مستحق ہوگا اور یہ فرما برداری کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے میں ذرہ برابر اس نے نا انصافی کا معاملہ نہیں، جو لکھا وہی ہو رہا ہے۔ تقدیر جو بدلتی نا، ابھی جو ہم نے کہا وہ تقدیر بدلنے کا جو ہے علم بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور وہ لوح محفوظ میں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو، اگر آپ دعا کریں یا صلہ رحمی کریں تو آپ کی عمر میں 5 سال کا اضافہ ہو، یہ 5 سال کا اضافہ بھی لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے، اور جب فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اس میں صرف 90 رہتا ہے، اور 90 + 5 یہ جو 5 کا جو اضافہ ہوتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں یہ اسی وقت کریں گے جب وہ لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی گئی۔ تو اب ہمیں کریں کیا؟ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، خیرات کو معلوم کریں، اپنائیں، سیئات کو معلوم کریں، منکرات کو معلوم کریں اور ان سے اپنے دامن کو بچانے کی فکر کریں۔ دوستو، تقدیر پر جب ہمارا ایمان ہوتا ہے نا تو زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم آسانی سے اسے حل کر سکتے ہیں۔
ہم اپنے دین اور توحید پہ باقی رہ سکتے. ورنہ مسئلہ یہ ہوتا جب تک الحمدللہ خوشحالی رہی، آسانیاں رہی، تو بندہ جو ہے الحمد موحد نظر آتا ہے. اور بندے کی زندگی سے عقیدہ کہاں رخصت ہوتا؟ جب کوئی مصیبت و پریشانی آتی تو کسی در پر وہ نظر آتا ہے، کسی در پہ وہ نظر آتا ہے. اللہ ہدایت دے. اجمیر کی سرزمین کی اگر کسی نے زیارت کی ہو، اجمیر کی سرزمین میں اگر کسی نے قدم رکھا ہو تو خون کی آنسو ہونا پڑے گا دوستو، کہ ہندوستان میں پائی جانے والی عقیدے کے حوالے سے جہالت کیسی ہے. لوگ تقدیر کو لے کر پتہ نہیں کس کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کس کس پر جو ہے ان کا اعتماد اور توکل ہوتا ہے. وہ ہماری مصیبت کو ڈال دے گا، وہ ہماری مصیبت کو دور کر دے گا. اللہ سے مانگنے کے بجائے، جائز راستوں کو اختیار کرنے کے بجائے ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو ہم سے چھین لے. عجیب و غریب واقعات ہمیں ایسے مقامات پہ نظر آتے دوستو. تب پتہ چلتا ہے کہ بندے کا جو ایمان تقدیر کے حوالے سے ہوتا ہے اس میں خلل اور کمی کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ ہر بات کو اپنا لیتا ہے. ایک مصیبت زدہ پریشان حال انسان، آپ اس کی خدمت میں کہیے گا آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے فلاں درگاہ کا رخ کیجئے، وہ بندہ چلا جاتا ہے. ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، بس کون سی بات؟ بس میری مصیبت ٹل جائے، میری بلا مجھ سے ختم ہو جائے. اس مصیبت و بلا کو دور کرنے کے لیے جو راستہ، خواہ وہ خیر ہو کہ یا شر، اللہ کو راضی کرنے والا ہو یا ناراض کرنے والا، راضی کرنے والے راستے سے بڑھ کر لوگوں کا ایمان کس پہ ہوتا ہے؟ ناراض کرنے والے راستے پہ ہوتا ہے. جبکہ بندے مومن کا ایمان کیا؟ زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت اور ہر خوشی یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، دی اسی نے، اور اسی کے سامنے ہم اس کا حل بھی تلاش کر لیں گے، اسی سے ہم مانگ لیں گے. تو تقدیر پہ جب ایمان ہوتا ہے بندے کا، بھلی یا بری تقدیر پر، تو انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. ایک مشہور حدیث ہے، ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، غور سے سنیے. بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو باتیں ہیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر بغور جو ہے آپ سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی میں جو ہے لے آنے کی آپ کوشش کریں گے باذن اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجز فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشیطان. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں یہ حدیث ہمیں ہمت دلاتی ہے دوستو، ہمیں ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے، اور تقدیر پر ہمارے ایمان میں جو نقص ہے اس نقص اور کمی کو یہ حدیث دور کرتی ہے. اور ہر معاملے میں اللہ سے استعانت پر یہ حدیث ہمیں ابھارتی ہے. کیا حدیث ہے؟ ابھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ بہت محبوب ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت پسندیدہ ہوتا ہے کمزور مومن سے. کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا: وفی کل خیر، ہر ایک میں بھلائی، یاد رکھنا ہر ایک میں بھلائی ہے. اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کس قدر تسلی دی اپنی امت کو. اگر ایک مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ اس کے ایک جو ہے گناہ کو معاف فرماتے ہیں. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. ایک مسلمان کو جس قسم کی تھکاوٹ، پریشانی، الجھن، تکلیف، اذیت، ضرر، بیماری لاحق ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایک تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے جاتے. اللہ
وفی کل خیر، ہر ایک میں بھلائی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی کو تم ناپسند کرو گے ہو سکتا کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی کو تم پسند کرو گے ہو سکتا کہ وہ تمہارے حق میں باعث شر ہو. اسی لیے زندگی میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی کو لے کر گھبرانا نہیں، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا اور توحید پہ باقی رہنا اور اللہ کو منانے کی کوشش کرنا. دوست اللہ کو راضی کرنے کو. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو تمہیں فائدہ پہنچا ہے اس چیز کے حرص اپنے اندر پیدا، کوشش کیجیے، جتن لگن اور پوری توانائی صرف کیجیے ان امور میں جو تمہیں فائدہ پہنچے، جو تمہاری آخرت کو سنوارے. اور آگے کا استعین باللہ، ہمیشہ اللہ سے مدد چاہنا، ولا تعجز، اور کبھی عاجز نہ ہو جانا. بہت سارے بندے ٹوٹ جاتے. دوستو دیکھیے، ٹوٹنا یہ میرے اور آپ کی پہچان نہیں. ایک مومن ہمیشہ باہمت ہوتا ہے، تقدیر پر اس کا ایمان اسے جو ہے کھڑا کرتا ہے، اسے سنبھالتا ہے اور اس کے دل میں پائے جانے والے وسوسے کو دور کرتا ہے، برے خیالات کا دفاع کرتا ہے. ایک تقدیر پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے. ایک مومن کبھی عاجز نہیں ہو سکتا، ایک مومن کبھی پست ہمت نہیں ہو سکتا، ایک مومن کم حوصلہ والا نہیں ہو سکتا ہے، ایک مومن باہمت ہوتا ہے. ایک مومن کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے نا امید کی، کہ وہ خود اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اوروں کو سنبھالنے کا ہنر بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اللہ تعجز، کبھی زندگی میں عاجز نہ ہونا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر زندگی میں کبھی کچھ پریشانی آتی ہے نا، یہ نہ کہنا اگر میں ایسا کرتا تو اچھا تھا، اگر میں ایسا کرتا، اگر یہ رٹ نہیں لگانا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اگر کی جو رٹ ہے یہ شیطان کے دروازے اور عمل کو کھول دیتا ہے اور وہیں سے عقیدے میں کمزوری آنے لگتی. اگر ایسا مت کہیے آپ، آگے آپ کو کیا کرنا ہے وہ کیجئے گا. اگر میں ایسا کرتا تو اچھا تھا، اگر میں ایسا کرتا تو اچھا تھا. یہ کہتے کہتے انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے سلسلے میں نعوذ باللہ آگے بدگماں ہو جاتا ہے. اور مومن کبھی بدگماں نہیں ہوتا، یاد رکھو، اللہ پر خاص کر. اسی لیے مصیبت و حوادث کے موقع پر ایک مومن ثابت قدم رہتا ہے. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب بچے کا انتقال ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی، جب روح نکالنے والے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب تم نے اس ننھے بچے کی روح قبض کی تو اس کے بعد ان کے ماں باپ نے کیا کیا، کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، جب بچے کی روح ہم نے قبض کی اور انہیں اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء وفعل. تقدیر پر ایمان ایسا، دی ہوئی امانت اسی کی اور اس نے لے لی، دی ہوئی امانت اسی کی اسی نے لے لی. وعدیلا مچایا نہیں، اللہ سے ناراض ہوا نہیں، تقدیر سے بدگماں ہوا نہیں، تقدیر کو لے کر کوسا نہیں، بلکہ زبان سے تعریف کے الفاظ نکلے اللہ کے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ فرشتے کو گواہ بناتے ہیں میں نے اس بچے کے ماں باپ کی مغفرت کر ڈالی. یہ عظیم خوشخبری ملتی ہے دوست. تو اسی لیے تقدیر پر ایمان رکھیے گا. دیکھیے اگر آپ آج مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ مصیبتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. یہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. مصیبتوں کے بعد آسانیاں اور آپ کی زندگی میں فراخی ضرور آئے گی. ان مع العسر یسرا، یہ آیت تو ہمیں یہی پیغام دیتی ہے نا. جو کالے بادل مسلمانوں پہ منڈلاتے ہیں، یہ کالے بادل ہمیشہ نہیں رہیں گے. حوصلہ رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو،
اللہ سے مانگتے رہو، یہ کالے بادل چھٹ جائیں گے اور ایک ایسی صبح روشن ہوگی اور نمودار ہوگی جو صاف و شفاف ہوگی، جو واضح ہوگی، جس میں ذرہ برابر مصیبت کا کوئی ابر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہندوستان میں ایسا موسم اور ایسا ماحول بہت جلد مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالی لے آئے۔ مایوس نہیں ہونا دوستو، تو تقدیر پر ایمان لانے سے دیکھیے ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے، اور وہ حدیث بھی ہمارے ذہن میں ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اللہ اکبر، اگر پوری امت بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اتنا ہی وہ نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اگر پوری امت بھی مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی وہ نقصان پہنچا سکتے جتنا نقصان پہنچانا تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ناراض مت ہو جانا، مایوس مت ہو جانا، پس ہمت مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، فیہ خیر فیہ خیر کہہ کر خیر کی رسی کو مضبوطی سے تھام، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور بھلائی ہوگی۔ تو یہ اطمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، مصیبت سے دوچار کرتے ہیں، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ آزمائشیں اور مصیبتیں اللہ کی جانب سے ہیں، اور ان آزمائشوں اور مصیبتوں کو ٹالنے والی ذات بھی وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے نا، اس برائی کو ٹالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یاد رکھیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، ٹال نہیں سکتی۔ یہ ایمان ایک بندے مومن کا ہوتا ہے دوستو، اسی لیے اپنی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجئے گا۔ اور یہ جو وسوسے بار بار ذہن میں آتے ہیں نا، یہ وسوسے شیطان کی جانب سے۔ آمنت باللہ ورسولہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اپنے ایمان کو مضبوط اور تازہ کیجئے، اور اپنی تقدیر کو اللہ کی خاطر شیطان کے حوالے مت کیجئے گا۔ یہ شیطان بار بار ایسے وسوسے ہمارے ذہنوں میں پیدا کرے گا۔ انسان کچھ کر کے بھی پریشان نظر آتا ہے، لوگ عبادت کر کے بھی پریشان، نمازیں پڑھ کے بھی پریشان، انسان کو اپنی عبادت پہ شک ہونے لگتا ہے، اپنی نمازوں پہ۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ ہاں، ڈر الگ ہے، میری عبادت قبول ہوئی کی یا نہیں، یہ اسلاف کی پہچان ہے۔ اللہ نے سورہ مومنون میں اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ خوف الگ ہے جو تقوی کا جو ہے نتیجہ ہے، لیکن ہم جس جو ہے ڈر کی اور وسوسے کی بات کرتے ہیں، یہ تقوی کا نتیجہ نہیں۔ بندہ سوچتا ہے میں تو بڑا نمازی ہوں نا، صف اول کا پابند ہونا، تکبیر تحریمہ کا پابند ہونا، پھر بھی میری زندگی میں آزمائش۔ دوستو، اللہ نیک بندوں کو آزماتے ہیں، یاد رکھو آپ۔ آزمائش دو طرح کی ہوتی، آپ بظاہر بڑے نیک ہیں پھر بھی اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، دو میں سے ایک ضرور ہوگا۔ آپ کی زندگی میں جو کمزوری اور جو غلطی ہے نا، اس غلطی کو اللہ مٹانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو دھلنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو آزما رہے ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، بہت نیک ہیں آپ، ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچا رہے ہیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں آزمائش۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل من یرد اللہ به خیرا یصب منہ، جیسی جو روایات ہمیں ہمت دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو اور اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات فرمائی، جب اللہ کسی قوم کو آزمانا، کسی قوم سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں آزماتے ہیں۔ اللہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کو آزما رہے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہاں پر آپ راضی برضا ہوں تقدیر پر، اللہ راضی ہو جائے گا، یہاں ناراض ہو جائے نا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر جو کچھ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پاتے ہیں، خواہ وہ بھلی ہو کہ یا بری، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کے علم کو سمجھیے، اللہ کے علم میں جو باتیں تھیں بس ان باتوں کو اللہ نے تقدیر میں لکھا، اور جن باتوں کو اللہ نے لکھا ان باتوں میں اللہ کی مشیت تھی، اور اللہ کی مشیت میں جو باتیں تھیں وہی باتیں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ان کو لے آیا۔ اور تقدیر پر ایمان لانے سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے، ہمیں ہمت ملتی ہے، امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے، اور ہمیں حوصلے ملتے ہیں، اور پست حوصلہ انسان الحمدللہ جو ہے تقدیر اس کو سہارا دیتی ہے، اور قناعت پسند زندگی وہ بندہ بسر کرتا ہے، صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تقدیر پر جو ہمارا ایمان ہے اس ایمان کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے، اور تقدیر کے حوالے سے جو شکوک و شبہات جو شیطان کی جانب سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئے ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے تقدیر پر مکمل ایمان کے ساتھ خیر کی جستجو اور خیر کی راہ پر آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں اپنی تقدیر کو لے کر اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، برکات کے فیصلے فرمائے، امن کے فیصلے فرمائے، سکون کے فیصلے فرمائے، اور ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سبوں کی پریشانی کو دور فرمائے، امن و شانتی کی زندگی نصیب فرمائے، خیر و برکات کی زندگی نصیب فرمائے، تقوی و للہیت کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے خاندان میں، گھروں میں اللہ تعالی برکات کو نازل فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سکون والی زندگی، امن و اطمینان والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، صابر بنائے اللہ ہم سب کو، شاکر بنائے اللہ تعالی ہم سب کو، صبر و شکر پر زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کو میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور پروگرام مرتب کرنے میں جن لوگوں نے بھی الحمدللہ تعاون کیا، ساتھ دیا، اللہ سبوں کی کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ چھٹی کے اس موسم میں یہ جو نوجوان اور بچے ہماری مسجد میں جو حاضر ہوئے ہیں اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، اس کے بدلے فیوچر میں ہر خیر سے ان نوجوانوں کو اللہ مالا مال فرمائے، ان بچوں کے فیوچر کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، اور یہاں جو عورتیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہمت دے، طاقت دے، ان کے حوصلوں کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، اللہ تعالیٰ انہیں دیندار بنائے، اللہ ہمیں خیر کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور خیر ہی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ